السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حدیث جو کہ 581 ہمارے پاس ہے، اس کا ٹاپک ہے فرض نمازوں کے صحیح اوقات کی نشاندہی۔ آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت وہ ہے کہ جب سورج ڈل جائے۔ وکان ظل الرجل کطول، اور آدمی کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے۔ ما لم یحضر العصر، جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو۔ گویا کہ فرض نمازوں کے اوقات کی یہاں نشاندہی اور تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو وقت ظہر کا جو ہے جب شروع ہوگا تو اس وقت جب سورج ڈلتے ہی یہ وقت ظہر کے وقت کا آغاز ہے نماز کے لیے، اور اس کا آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا یا آدمی کا جو سایہ ہے وہ اس کے برابر ہو جائے، جتنا آدمی کا قد ہے، قد و قامت ہے یا کوئی بھی چیز، جب تک کہ عصر کا ٹائم حاضر نہ ہو، ظاہر نہ ہو، شروع نہ ہو۔ اسی طرح وقت العصر، عصر کا وقت، ما لم تصفر الشمس، جب تک کہ سورج زردی مائل نہ ہو، وقت عصر کا رہتا ہے۔ عصر کا وقت جو ہے وہ رہتا ہے جب تک کہ سورج زردی مائل نہ ہو، زرد نہ ہو، دھوپ میں زردی نہ آئے، یلو رنگ، سفید سے یلو رنگ کی طرف نہ آئے، اس وقت تک عصر کا ٹائم رہے گا۔ اور اس کا پہلا آغاز جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور ظہر کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب ہر آدمی جو ہے اس کا سایہ اپنی جو قد و قامت ہے اس کے بالکل برابر ہو جائے۔ اسی طرح وقت العصر، اور عصر کا وقت، ما لم تصفر الشمس، جب تک کہ سورج زردی مائل نہ ہو۔ اور وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ اس وقت تک رہتا ہے، ابتدا ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی، اور رہتا کب تک ہے؟ ما لم یغب الشفق، جب تک کہ شفق، آسمان پہ مغرب کی طرف پھیلنے والی جو سرخی ہے وہ غائب نہ ہو جائے۔ اور وہ غائب اس وقت ہوتی ہے جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، اور عشاء کی نماز کا جو آغاز ہے وہ ہے شفق، یعنی وہ سرخی کا غائب ہو جانا اور اندھیرا پھیلنا، الی نصف اللیل الاوسط، رات کے ایک تہائی تک یا رات کے نصف تک، الی نصف اللیل۔ وقت صلاۃ الصبح، اور اسی طرح صبح کے نماز کا وقت جو ہے وہ اس کی ابتدا من طلوع الفجر، صبح فجر کی طلوع ہونے کے ساتھ، یعنی جب صبح صادق ہو، صبح کاذب نہیں، صبح صادق، اس کے ساتھ فجر طلوع ہوتی ہے۔ ما لم تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک اس کا آخری وقت ہے۔ فاذا طلعت الشمس، تو پھر جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے تو فامسک عن الصلاۃ، تو نماز سے رک جائیے۔ فإنہا، اس لیے کہ نماز جو ہے تطلع بین قرنی الشیطان، جو اپنا نماز ہے اس سے رک جاؤ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اس لیے کہ سورج طلوع ہوتا ہے بین قرنی الشیطان، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ حدیث تھی جس میں فرض نمازوں کے اختصار کے ساتھ، تذکرے کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ سورج اب طلوع ہو رہا ہو، اور اسی طرح دیگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ غروب ہوتے وقت بھی اور طلوع ہوتے وقت بھی جو ہے سورج کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ امام مسلم نے سے روایت کیا ہے۔ آتے ہیں اس حدیث کے فوائد و مسائل کی جانب۔ حدیث میں لفظ الشفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد افق پر پھیل جاتی ہے، یہ معروف ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2، سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ اہل توحید کی عبادت شیطان کے پجاریوں کے وقت میں نہ ہو، اس لیے کہ جب سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے تو شیطان
کہ دو سینگوں کے درمیان سے مراد یہ ہے کہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ بہت بڑا شرک ہے، شرک اکبر۔ تو سورج یا چاند کو، ستاروں کو سجدہ کرنا، ان کی پوجا کرنا، یہ شرک اکبر ہے، اور یہ شیطان کی اطاعت و فرما برداری میں یہ شرک ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیطان جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے شیطان کے دو سینگوں کے مابین سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تاکہ اس وقت اہل توحید اللہ کے لیے جو حقیقی معبود برحق ہے اس کو بھی سجدہ نہ کریں، گریز کریں، اور نماز بھی نہ پڑھیں، اس لیے کہ اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کو، جو کہ ایک باطل معبود ہے، ناحق جھوٹا مخلوق، اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مشابہت نہ ہو جائے تاکہ اہل توحید کی عبادت شیطان کے پجاریوں کے وقت میں نہ ہو۔ اللہ کو یہ بھی قبول نہیں، اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی میری مخلوق میں سے غیر اللہ کو پوجتا ہے، پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو کوئی حقیقی مجھے اس وقت، ایسے وقت میں عبادت میری نہ کرے، اس وقت مجھے بھی سجدہ نہ کرے۔ اللہ کو اس حد تک ناراضگی ہے اس انداز سے، اس عمل سے۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، حدیث نمبر 582، نماز کے پانچوں اوقات کے اول اور آخر وقت کی نشاندہی بدریہ فعلی حدیث۔ تو یہ بھی حدیث، پہلی حدیث جو کہ نماز کے اوقات میں ہے، وہ ذرا مختصر تھی، یہ ذرا ان ڈیٹیل ہے، اس لیے یہ بڑی اہم حدیث ہے جو کہ ذکر کی جاتی ہے۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ نمازوں کے اوقات مجھے معلوم ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کو اپنے ساتھ رکھا، تاکہ آپ کو علم ہے کہ زبانی بات بتائی جانے سے بس اوقات انسان وہ نظر انداز کر دیتا ہے یا بھول جاتا ہے، لیکن اگر عملاً کوئی چیز دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو وہ یاد رکھنے کے اعتبار سے بھی صحیح اور درست ہوتی ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ انسان بخوبی سمجھ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبانی اوقات بتانے کے بجائے یہ عملاً اس کو اپنے ساتھ رکھ کر جو نمازوں کے اوقات تھے ان کا پہلا وقت اور آخری وقت وہ بتایا، نشاندہی فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تیرے لیے ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں الفاظ آتے ہیں۔ حدیث 582، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلاً، کہ بے شک ایک آدمی نے سآل، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان وقت الصلاۃ، نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا، فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کیا، کہ صلی معانا ہذین، کہ یہ یعنی الیومین، یعنی یہ 2 دن جو ہیں یہ ہمارے ساتھ تو نماز پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ جواب دیا، تو یہ آدمی رک گیا اور اس نے 2 دن نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ابتدا میں پڑھی، صحابہ اکرام کے ساتھ فرض نماز۔ فلما زالت الشمس، تو پہلے دن آغاز ہوتا ہے ظہر کے وقت، پہلی نماز جب سورج ڈھل گیا، فلما زالت الشمس، سورج زائل ہو گیا، ڈل گیا، امر بلالا، تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، فاذن، تو انہوں نے اذان کہی، امر بلالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اذان کا، یعنی ظہر کی نماز کی اذان کا، فاذن، تو انہوں نے اذان کہی، ثم امرہ، پھر آپ نے ان کو حکم دیا، فاقام الظہر، تو انہوں نے ظہر کی نماز کی اقامت کہی، ثم امرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام العصر، تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی، والشمس مرتفعۃ بیضاء نقیۃ، اس حال میں کہ سورج جو تھا وہ بلند تھا اور بیضاء، سفید تھا، یعنی وائٹ تھا، نقیۃ یعنی بالکل صاف، وہ جو سورج کی ٹکیا تھی بالکل صاف شفاف وائٹ کلر کی، سفید رنگ کی تھی، جو بلند تھی خاصی، گویا کہ بالکل ابھی اول ٹائم تھا، فاقام العصر، عصر کی نماز جب شروع ہوئی تو خاصا ٹائم تھا، یعنی ظہر کے آخری وقت کے ساتھ ہی۔ ثم امرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ حضرت بلال کو، فاقام المغرب، تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی، حین غابت الشمس، سورج غروب ہوتے ہی فوراً، ثم امرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام العشاء،
تو انہوں نے عشاء کی نماز کی اقامت کہی حین غاب الشفق، سورج کے یعنی شفق سرخی کے غائب ہوتے ہی۔ یہ سارے اول ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بیان فرما رہے ہیں، ٹائم اوقات بالکل اول وقت۔ سورج کی شفق جو ہے وہ غائب ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال سے رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اذان دیں اور اس کے بعد اقامت کہیں۔ ثم ہمارا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا فاقام الفجر، تو انہوں نے فجر کی نماز کی اقامت کہی حین تعالی الفجر، جس طرح کہ جب کہ فجر طلوع ہو گئی، یعنی بالکل پاؤ پھٹی اور شروع میں ہی آپ نے حضرت بلال سے کہا، انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کہی گئی۔ فلما ان کان اليوم الثانی امرہ، اب یہ پہلا دن تو ختم ہوا فجر تک، جو کہ آغاز ہوا تھا زور کی نماز سے فجر تک۔ اب دوسرا دن ہوا، فلما، پھر جب ان کان اليوم الثانی امرہ، پھر جب دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا فابرد بالظہر، اور یہ بھی فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر۔ کیا مطلب کہ پہلے دن کی نسبت ظہر کو ذرا تاخیر سے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اثر تک لے جا، نہیں، بلکہ یہ کہ قدرے آپ ڈیلے کر دیں، قدرے تاخیر کے ساتھ، کہ ذرا ٹھنڈی ہو جائے۔ فابردا بیات، تو بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کو ٹھنڈا کیا، یعنی قدرے پہلے دن کی نسبت لیٹ جو ہے وہ اذان کہی اور اقامت کہی۔ فان عما یبرد بہا، اور وصلی العصر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، والشمس مرتفعہ، اور سورج جو تھا وہ ابھی بلند تھا، اخرھا فوق الذی کان، تو آپ نے اس کو مؤخر کیا تھوڑا سا اوپر زیادہ جتنا کہ وہ تھا۔ وصلی المغرب، اور پھر مغرب کی نماز پڑھی، قبل ان یغیب الشفق، شفق غائب ہونے سے پہلے تھوڑا سا، یعنی آخری وقت، جو کہ نماز عشاء کی ابتدا کا وقت ہوتا ہے، تقریباً تھوڑا سا پہلے جو ہے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ وصلی العشاء بعد ما ذهب ثلث اللیل، اور اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز پڑھی بعد اس کے کہ ایک تہائی رات کا گزر چکا تھا، جبکہ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھی، جس وقت کے شفق غائب ہو گیا تھا شروع میں ہی، لیکن آج آپ نے آخری ٹائم جو ہے وہ رات کے تہائی تک ڈیلے کیا عشاء کی نماز کو۔ وصلی الفجر، اسی طرح فجر کی نماز پڑھی، واسفر بہا، اور اس کو روشن کیا، جبکہ پہلے دن آپ کو علم ہے کہ انہوں نے فجر طلوع ہوتے ہی اذان اور پھر اقامت کہی گئی اور نماز پڑھی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ عن وقت الصلاۃ، جو کہ پوچھ رہا تھا نماز کے وقت کی بابت۔ فقال الرجل، تو وہ آدمی جس نے نماز پڑھی تھی اور سوال کیا تھا 2 دن آپ کے ساتھ آپ کی ابتدا میں، اس نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ہوں اے اللہ کے رسول یہاں۔ قال، آپ نے فرمایا وقت صلاتکم بینما رأیتم، تمہاری نماز کا وقت یہ ہے جو درمیان اس کے جو تم نے دیکھا۔ کیا مطلب کہ یہ 2 دن ہم نے نماز پڑھی، پہلے دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھی، اور دوسرے دن پوری 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھی، اور آپ کا جو وقت ہوگا وہ ان کے درمیان کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، منظور ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے 581 ہمارے سامنے، اس کے فوائد و مسائل میں سے آپ دیکھ لیجئے۔ پہلا فائدہ، حدیث میں یہ الفاظ صلی معنا فی ہذین الیومین میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ زبانی اوقات بتانے کی نسبت انسان خود اگر دیکھے تو وہ زیادہ سمجھ جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلی حدیث پر اکتفا کیا قولی کی بجائے، یعنی آپ نے وہ کر کے دکھایا، جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو یہ فعلی حدیث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ وضاحت بھی فرمائی اور ساتھ عملاً اس کو نماز پڑھ کے 2 وقتوں میں دکھا دی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ فرمانا فابرد بالظہر، کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر، یعنی دوسرے دن جو سیکنڈ ڈے تھا اس میں آپ نے ہر نماز کو ذرا مؤخر کیا، آخر ٹائم پڑھا، تو دوسرے دن ظہر کی نماز جو اس میں آپ نے حضرت بلال سے یہ فرمایا، جبکہ پہلے دن سورج ڈلتے ہی حضرت بلال نے اذان دی اور اقامت کہی، لیکن آج کے دن فرمایا کہ فابرد بالظہر، کہ نماز ظہر کو ٹھنڈا کر۔
کیا مطلب اس کا؟ کہ پہلے دن کی نسبت تھوڑا سا مؤخر کر دے، یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ظہر کی نماز دوسرے روز یعنی ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جانے کے بعد پڑھی جائے، کیونکہ اس ایک مثل سایہ پر تو ظہر کا اصل وقت ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اس لیے یہی تھا کہ ذرا تھوڑا سا پہلے دن کی نسبت اس کو ڈیلے کر دو. واللہ تعالی اعلی و اعلم بالصواب. عزیز طلبہ، اس حدیث کے ساتھ ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، کل تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ ما عندی واللہ اعلی و اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.